قائم کرنے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے؟ ذرا میری بات یہ علمی ہے، اہل علم سمجھیں گے، عام لوگ تو تھوڑا سا گفتگو یہ عام لوگوں کی تھوڑا سا سمجھ سے اوپر ہے، اہل علم سمجھیں گے میری گفتگو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قائم کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی اہل سنت والجماعت کے مذہب کا اثبات ہوتا ہے یا اہل باطل کے باطل نظریات، افکار، خیالات کی تردید کرنا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ترجمہ قائم کر کے یہاں پر معتزلہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں، رد کرنا چاہتے ہیں ان کے مذہب کی اور ان کے باطل افکار کی، نظریات کی، خیالات کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان کو رکھے گا، ترازو کو رکھے گا، اور اس ترازو کے اندر بندوں کے اعمال کو اللہ وزن کرے گا۔ وزن اعمال کو ثابت کر کے، اعمال کے وزن کو ثابت کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ پر رد کر رہے ہیں۔ معتزلہ جو یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وزن کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ وزن سب بکواس ہے، یہ وزن کچھ نہیں ہونے والا ہے، وزن سے مراد کچھ اور ہے، عدل مراد ہے وہاں پر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا لا کر کے اور ترجمہ قائم کر کے معتزلہ پر رد کر دیا ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، وزن اعمال یعنی بندوں کے اعمال کا وزن کیا جانا کل قیامت کے دن برحق ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا، اس کا انکار جو ہے نا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ سے نہیں بلکہ کئی ایک آیت کریمہ وزن اعمال پر تصریح کرتی ہے، وزن اعمال کی صراحت کرتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ۔ یہ ساری آیت کریمہ ہے، اور اس کے علاوہ حدیث پاک تو بے شمار ہے جو وزن اعمال پر دلالت کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو اللہ وزن کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو کیوں وزن کرے گا؟ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پھر کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو یہ دفتر اعمال کو وزن کیوں کرے گا؟ اعمال کو وزن کرنے سے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو بندوں کے اعمال کا علم نہیں ہے، بندوں کے اعمال سے بے خبر ہے، اللہ جاہل ہے، اللہ جاہل ہے، اپنے بندوں کے اعمال کو جانتا نہیں ہے، اس لیے وزن کر کے اللہ بندوں کے اعمال کو معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل برا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے ایک ایک عمل کا علم ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے، وہ ہر شے سے باخبر ہے، ہر چیز اس کے علم کے احاطے کے اندر ہے، اس کے احاطے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لہذا جواب یہ ہے کہ وزن کرنے سے مقصود ہر جگہ پر وزن کرنا نہیں ہوتا ہے کہ چلو وزن کرے اور وزن معلوم کر لے کہ اس چیز کا کتنا وزن کر، بلکہ وزن کے ساتھ ساتھ دیگر اغراض اور مقاصد بھی ہوتے ہیں، کچھ اور بھی مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ وزن اعمال کے ساتھ بندوں کے وزن کرنے کے ساتھ ساتھ جو وزن کرے گا، اس سے مراد اللہ کا اظہار عدل بھی ہے کہ دیکھو ہم وزن کر رہے ہیں، اور وزن سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آج عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اظہار عدل کے لیے، عدل کو بتلانے کے لیے عدل ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کان کو کھول کر کے سن لو۔ اس لیے ہم نے ترازو کو رکھا ہے، اور ترازو کے اندر بندوں کے اعمال کو اس لیے ہم وزن کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر وزن کے ساتھ ساتھ اظہار عدل بھی مقصود ہے۔ اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا موازین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ میزان کی جمع ہے، میزان جمع کے لفظ سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترازو سے وزن نہیں کرے گا، بلکہ بہت سارے ترازو ہوں گے اللہ کے پاس، بہت سارے ترازو، اور ان بہت سارے ترازوں کے اندر بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، بہت سارے ترازو ہوں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علماء کی دو جماعت ہیں، ایک جماعت تو اس بات کی طرف گئی ہے
کہ ترازو جو ہے نا بہت سارے ہوں گے، چونکہ اس کے نظائر دنیا میں موجود ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ دنیا میں ترازو ہوتا ہے، سونے چاندی کو وزن کرنے کے لیے الگ، اناج کو وزن کرنے کے لیے الگ، اور اسی طرح بڑے بڑے وزنی جو ہے نا گاڑیوں کو وزن کرنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا اقسام ہے، الگ الگ قسم کے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ چھوٹے گناہ، تو ہر گناہ کو وزن کرنے کے لیے اللہ نے الگ الگ ترازو بھی بنا رکھا ہے۔ تو ایک جماعت تو علماء کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ بہت سارے ترازو ہوں گے، جبکہ علماء کی دوسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے، علماء کی دوسری جماعت اس بات کی طرف ایک ہی میزان ہوگا، ایک ہی ترازو ہوگا، اور اس ترازو کے اندر بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا اس ترازو کے اندر۔ اور یہاں پر جو جمع کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یوم نضع الموازین القسط، یہ موازین کا جو لفظ استعمال کیا تفخیم کے لیے، عظمت شان کے لیے، یعنی اس ترازو کی عظمت شان کو بتانا مقصود ہے کہ ترازو بہت عظیم ہوگا، بہت بڑا ترازو ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ ایک پلڑے میں زبان ہوگی، اب دوسرا پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ زمین اور آسمان اور کائنات کی ساری چیزیں دوسرے پلڑے میں سما جائیں گی۔ تو عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر موازین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات ہے نضع الموازین القسط، یہ مرکب توصیفی، الموازین القسط مرکب توصیفی ہے، ترکیب توصیفی ہے۔ اور ترکیب توصیفی کے اندر چار باتوں کے اندر لحاظ کا رکھنا ضروری ہے، مطابقت کا، یعنی موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث، اور موصوف واحد تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع تو جمع مذکر تو صفت بھی جمع مذکر، موصوف جمع مؤنث تو صفت بھی جمع مؤنث، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع تو صفت واحد مؤنث آنی چاہیے۔ تو یہاں پر موصوف جو ہے نا الموازین یا غیر عاقل کی جمع ہے، اہل علم حضرات سمجھیں گے، غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا اس کی صفت قاعدے کے مطابق واحد مؤنث آنی چاہیے، لیکن صفت کو واحد مؤنث نہیں لایا گیا بلکہ واحد مذکر کی صورت میں ہی۔ یہاں پر موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، موصوف صفت میں مطابقت نہیں، موصوف مؤنث صفت مذکر ہے یہاں پر۔ تو پھر آخر اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں القسط مصدر ہے، مصدر قسط مصدر قسط یقسط قسطا، یہ مصدر ہے، اس کا معنی انصاف کرنا ہے۔